لسانی یفقهوا قولی. تو قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک له اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہمارے بڑے ہی پیارے ایک مخلص ساتھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے یہاں پہ آنے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت بہت زیادہ بیمار ہیں، ہمارے حسن بھائی، ان کو ڈینگی ہے اور ابھی بھی میں نے ان کو فون کیا کہ آپ کی عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، ان کا سانس جو ہے وہ بہت زیادہ اکھڑ رہا تھا، تو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے تھے۔ ہم نے کہا انشاءاللہ آپ کے عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہاسپٹل چلے جائیے گا۔ یقین کریں میں نے بڑے بڑے بھائی دیکھے ہیں، یہ صبح سے لے کر 11 بجے تک تو یہ دکان پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماہانہ بنیادوں پہ آپ کی اس مسجد سے 110 افراد تک یہ بندہ راشن پہنچاتا ہے۔ ظاہر بات اس مہنگائی کے دور میں خود پلنا مشکل ہے، لیکن یہ 110 افراد تک رقم اکٹھی کرتا ہے، پھر ان تک راشن پہنچاتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے تک 20 لاکھ کے قریب ماشاءاللہ انہوں نے رقم یہیں سے سیلاب زدگان کے لیے اکٹھی کی۔ کم از کم مہینے میں ایک دفعہ وہ یہاں پہ میڈیکل کیمپ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے بندوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے آپ بھائی جو خصوصاً مستقل نمازی ہیں، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ آپ اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی تو اکیلا نہیں ہے، اگر تو مسجد سے غائب ہو جائے، ہمارے رشتوں سے غائب ہو جائے تو ہمیں قدر ہے اس چیز کی، اس لیے اسلام نے کہا 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، تم عیادت کے لیے ضرور جاؤ۔ تو بھائی کم از کم دعا تو خصوصی فرمائیں، جو مستقل نمازی ہیں ان کو ایسے بھائیوں کی عیادت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یقین کریں بڑے ہی مخلص ساتھی ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ ان کو بہترین شفا عطا فرمائے، اس بیماری کے ذریعے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی احباب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع مستقل بنیادوں پہ ایک موضوع ہے ہنستے مسکراتے رشتے، اور اس موضوع کا بنیادی مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کیسے نبھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوؤں کے دلوں کو کیسے جیتا۔ دیکھیں میرے بھائی یہ بڑی اہم نقطہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ہی جملہ بار بار بولنے سے نا اس کی جو قدر ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب ایک باپ ہے جس نے 25 سال مل کر اپنے بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بچہ ہے، لیکن باپ کی بات نہیں سنتا۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ باپ سارا دن کولو کا بیل بن کے جب اپنے بچے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بچیوں کے لیے محنت کرتا ہے، اور آخر میں وہ اس کی بات تک نہ سنیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کے جانی دشمن ہیں۔ بھائی کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن تھے کہ نہیں تھے کہ وہ جانی دشمن وہ جانثار بن گئے؟ وہ رسول اللہ کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور ہمارا یہاں پہ خونی رشتہ ہے، خون ہے ہمارا، لیکن ہم گلا پھاڑ جاتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ ہم دوسرے بندوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں لیکن وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں صرف نوکری کر رہا ہوں ان بچوں کو پالنے کے لیے اور میں ایک ATM مشین ہوں۔ اس لیے یہ سیریز بہت اہم ہے، اور یقین کریں کچھ احباب نے کہا کہ آپ یہ بک کہاں سے لی ہے جہاں پہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں؟ بھئی ہم ان کو یہ کہتے ہیں یہ تجربے ہیں، یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا طریقہ نہیں اپنا رہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر یہ تباہی پیدا ہو رہی ہے۔ اور یقین کریے تباہی بہت آگے بڑھ رہی ہے میرے بھائی، بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ میرے بچے نے چونکہ میرے سامنے آج تک اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، میرے سامنے کبھی کھڑکا تک نہیں ہے، اس لیے میرا بچہ تو ولی ہے۔ میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو ممبر رسول پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، حجاب والی لڑکی ہے، دستانے پہنتی ہے، دستانے، یہ قصور کا واقعہ ہے، دستانے پہن کے وہ اپنے مدرسے جاتی ہے، یونیورسٹی نہیں جا رہی ہے، مدرسے جاتی ہے، لیکن وہ رکشے والے لڑکے کے ساتھ اس کا کام خراب ہو گیا۔ اب وہ رکشے والا لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اب ماں کو کوئی نہیں پتا ہے، باپ کو کوئی نہیں پتا ہے، ان کو کیا لگ رہا ہے یہ تو مدرسے پڑھتی ہے، وہ بھائی دستانے پہن رہی ہے، اس سے سخت پردہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رشتہ کوئی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ اگر ہوتا وہ لازم آپ سے شیئر کرتی، آپ کو بتاتی۔ اب اس گلی والے تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں سوائے ماں باپ کے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں جب ماں باپ کو پتہ چلے گا کیا گزرے گی ان کے دل پہ؟ یار اور کیا کریں بھائی اس کے لیے؟ نہیں، رشتہ پیدا کرنا میرے بھائی کتنا ضروری ہے، آپ کو صرف اس مثال سے میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے ہم یہاں پہ کوئی چندہ لینے نہیں آئے میرے بھائی، کوئی پیسہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کی قسم صرف اور صرف ایک مقصد ہے، یہ جو ٹوٹتے بکھرتے رشتے ہیں
ان کے اندر آکسیجن پیدا ہو جائے، ان کے اندر کوئی روح پیدا ہو جائے. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو سکتی ہے. اب آپ جو آج کا اصول سنیں گے، ابھی میں اپنی وائف کے ساتھ نا جب بھی میں یہاں پہ کوئی بات کرتا ہوں پہلے میں اپنی وائف سے شیئر کرتا ہوں، بھئی تمہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خیر پیدا ہوئی ہے تو اس اصول کی وجہ سے، اگر اس کو لگتا ہے نا تو پھر وہ انسان کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، اس سے اثر پیدا ہوتا ہے. اور میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا جس کی وجہ سے میں نے یہ اپنایا، اثر پیدا ہوا. ایک بزرگ کے پاس خاندان والے لوگ اپنا مسئلہ لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے درمیان پھوٹ پیدا ہو چکی ہے، فساد پیدا ہو چکا ہے، بڑا ٹل مارا ہم نے لیکن صلح نہیں ہو رہی، آپ کوئی محبت فرمائیں. وہ کہنے لگے آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ بڑی سننے کی بات ہے. وہ کہنے لگے جی ہم گھر کے 5 افراد ہیں. بزرگ کہنے لگے نہیں بیٹا، آپ کے گھر کے 6 افراد ہیں. وہ کہنے لگے بابا جی گھر کو میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں؟ ہم 5 افراد ہیں، 6 نہیں ہیں. کہنے لگا پتر اگر تو 6 مانتا تو تو اس لڑائی جھگڑے کی طرف کسی اور نظر سے دیکھتا اور شاید تجھے میرے پاس نہ آنا پڑتا، کیونکہ وہ 6واں فرد ہے باقاعدہ، اور وہ شیطان ہے جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، جس کا صرف ایک مقصد ہے، میں نے ان کے درمیان نبھنے نہیں دینے، میں نے ان کے درمیان بننے نہیں دینے. اب تم بتاؤ اگر تمہارے گھر میں فساد پیدا ہوا ہو اور تمہیں غدار مل جائے گھر کے اندر سے جس نے جادو ٹونا کروایا ہے، تمہارے گھر کے اندر سے بندہ پتہ چل جائے جو لگائی بجھائی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم 2 بھائی جو 50 سال سے اس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں ہمارے درمیان لڑائی پیدا ہو گئی ہے، تمہارے اندر سے کیا فیلنگ آئے گی بھائی؟ کیا احساس پھوٹے گا؟ پہلا تمہیں پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اس غدار کی وجہ سے اپنے رشتے توڑ رہا تھا، یہ لازم پیدا ہوگا. اور دوسرا نفرت جو ہے وہ اس رشتے کی بجائے اس غدار کی طرف چلی جائے گی کہ اصل مسئلہ تو یہ شخص ہے، اصل تو یہ بندہ ہے، یہ جڑ ہے، کیونکہ ہم تو 30 سال سے ٹھیک رہ رہے تھے، ہم تو 20 سال سے ٹھیک رہ رہے تھے. اس غدار کی غداری نے، ہاں ہم کمزور تھے، ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن بہرحال ایک بنیادی کردار اس نے ادا کیا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کو مسئلہ ٹھیک کرنا وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ رشتے کی قدر واضح ہو جائے گی کہ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، یہ شیطان کی خصلت کی وجہ سے ہم خراب کر رہے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے میرے بھائی، اور یہ شیطان نے خود بتایا ہے، خود بتایا اس نے کہ جب تم رشتہ ٹوٹتے ہیں نا، ماں اور باپ کا ٹوٹتا ہے، بیٹے اور باپ کا ٹوٹتا ہے، بہن اور بھائی کا ٹوٹتا ہے، وہ تم اکیلے نہیں ہوتے ہو، اس کے اندر ایک تھرڈ فورس ہوتی ہے، ایک تیسری پارٹی ہوتی ہے، ایک ثالثی ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہے. لیکن اس کا سلوشن اسلام کیا دیتا ہے؟ وہ بڑا کمال ہے. اس سے پہلے آپ یہ حدیث سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تخت لگاتا ہے، کس پہ؟ پانی پہ، اللہ کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ. اور کیا کہتا ہے؟ اپنے سارے چیلے بلاتا ہے، اپنے سارے. کتنی بڑی چیز ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے تمہیں نہیں پتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ ان کو غیب کا علم دیتے ہیں اور میں تمہیں بتلا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتایا کہ شیطان تمہارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہ اپنے چیلے کو اٹھاتا ہے، ہاں بھی کیا کر کے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو بے نمازی بنا دیا، کسی کا روزہ چھڑوا دیا، کسی کو شراب پلوا دی، کسی کو زنا کروا دیا. اس نے کہا تو نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا. پھر ایک چھوٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی خاندان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا، پیچھے پڑا رہا ان کے، جب تک وہ اپنی بیوی سے علیحدہ نہیں ہو گیا، جب تک ان کے گھر میں پھوٹ پیدا نہیں ہو گئی، اس وقت تک میں نے نہیں چھوڑا. شیطان کہتا ہے کمال تو تو نے کیا ہے. اور دوسری روایت میں تو اس کو باقاعدہ گلے سے لگاتا ہے، وارث تو تو ہے میرا، اصل میرا ایجنٹ تو ہے، کیونکہ تو نے گھر کے اندر پھوٹ پیدا کر دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بندہ نماز چھوڑ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ اس کی حد تک ہے. جب آپ رشتہ توڑتے ہیں میرے بھائی تو وہ آپ کی حد تک نہیں ہوتا. آپ دنیا میں اکلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ ایک رشتوں کا انبار لگا ہوا ہے، وہ سارے ٹوٹنے لگتے ہیں. میاں اور بیوی کی لڑائی ہوئی ہے، اب بڑی سننے کی بات ہے، ان کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ماں کہتی ہے میں نے گھر سے چلے جانا ہے. اب اس وقت بچہ کہیں باہر سے لڑائی کر کے آیا ہے اور بچے کو اس وقت ماں کی محبت چاہیے، باپ کی شفقت چاہیے، لیکن ماں وہ تو کھپی پڑی ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے. اب یہ بچہ بات کرنے کے لیے آتا ہے، ماں اس کو تھپڑ مار دیتی ہے، حالانکہ اس وقت اس کو سینے سے لگانا تھا. یہ بچے کو غصہ آتا ہے، یہ باہر جاتا ہے، باہر گلی کے نکڑ پہ بدماش بیٹھا ہوا ہے، وہ بدماش اس کو ویسے گلے سے لگاتا ہے جیسے ماں کو لگانا چاہیے تھا، باپ کو لگانا چاہیے تھا. وہ اس کو سوٹا لگواتا ہے، چرسی بناتا ہے، شرابی بناتا ہے، اپنی ڈگر پہ لگاتا ہے، یہ آگے جا کے قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کیا ہوا، صرف لڑائی تو ہوئی ہے. شیطان میرے بھائی ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے اصل تیر کہاں پہ میں نے مارنا ہے. اصل تیر میں نے اس کے گھر کے اندر مارنا ہے، اس کے رشتوں کو برباد کرنا ہے، اس کے اندر تباہی پیدا کرنی ہے. اب اصول کیا ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اے میرے بندے، نفرت پیدا کرنے کے اندر شیطان ایک تیسری طاقت کا کردار ادا کرتا ہے. تم بیچ میں موجود ہوتے ہو، لیکن ایک تیسری طاقت ہوتی ہے جو تمہارے رشتوں کو ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. اس لیے اسلام سلوشن دیتا ہے کہ تمہارے رشتوں کے اندر ایک محبت والی بھی تیسری طاقت ہونی چاہیے، ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے والا بندہ ہونا چاہیے، ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ شیطان توڑنے کی کوشش کرے گا لیکن یہ شخص تمہارے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، صلح کروانے کی کوشش کرے گا. جب رشتہ تمہارا بگڑے تم نے فوراً اس کی طرف رجوع کرنا ہے کہ ہم نے پورا ٹل مارا ہے لیکن رشتہ نہیں نبھ رہا ہے. تو تیسری طاقت کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ لازم اس کی طرف جاؤ. اور اللہ نے وعدہ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، قسم سے بڑی اہم بات ہے. ابھی میں رستے میں آتے ہوئے نا بائک پہ تھا نا، تو 3-4 اس وقت ہمارے خاندان میں رشتے اچھے خاصے بگڑے ہوئے ہیں. اور مجھے اس میں صرف ایک وجہ ہے، وہ بندے کسی کے سنتے نہیں، کسی کی نہیں سننا چاہتے. میں سب کچھ ہوں، میں سب جاننے والا ہوں، وہ کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، اس اصول کو نہیں اپنانا چاہتے. بھائی آپ آل ان آل نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ اپنے رشتوں کے اندر ایک تیسری پارٹی رکھو. تم اپنی کوشش کرو، نہیں ہو پا رہی، اس تیسرے بندے کو بیچ میں لے کر آؤ. اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن ہے میرے بھائی، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کا وعدہ ہے. اگر اس تیسری طاقت نے صلح کروانے کی کوشش کی اور تم نے مان لی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے دلوں کو جوڑ دوں گا، میں رشتے کو نہیں ٹوٹنے دوں گا. یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا. سورۃ نساء ہے میرے بھائی، آیت نمبر 35 ہے. اللہ کہتے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو مرد کیا کرے؟ ایک منصف چوز کرے، اور عورت کیا کرے؟ وہ بھی ایک منصف اس کا انتخاب کرے. اب یہ دونوں بیٹھیں گے تمہارا مسئلہ سنیں گے. پہلا یہاں پہ اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ پورے پنڈ کو نہیں بتانا، سارے خاندان کے ڈنڈورا نہیں پیٹنا. جب آپ ہر جگہ پہ بیٹھ کے بچے کو پتہ ہوتا ہے ہمارے خاندان میں کیا رولا پڑا ہوا ہے، یہ بری بات ہے میرے بھائی، کیونکہ ان کے رشتوں میں سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے. نہیں، صرف ایک منصف مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، وہ دونوں بیٹھیں تمہارا مسئلہ سنیں. اللہ آگے کہتے ہیں اگر وہ صلح کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کی مان لو، اللہ تمہارے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. جب بھی صحابہ کے درمیان کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ کس کے پاس جاتے تھے بھائی؟ رسول اللہ کو. بڑے تھے، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ہیں، ابو بکر نہیں تو عمر ہیں، عمر نہیں تو عثمان ہے، عثمان نہیں تو علی ہیں. ہمیشہ ان کے معاشرے کا کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہوتا تھا جو ان کو ٹوٹنے نہیں دیتا تھا، جو ان کو بکھرنے نہیں دیتا تھا. آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا ہے جس کے سامنے آپ سرنڈر کر دیں، جس کی بات کو آپ فائنل مان لیں؟ جو ہمارے نوجوان ہیں، کیا ان کی زندگی میں کوئی کونسلر ہے جس سے وہ اپنے مسائل شیئر کر سکے؟ وہ گھٹتے ہیں، اندر ہی مرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس کے سامنے وہ شیئر کریں. اور بندہ وہ باقاعدہ آپ کے اندر داخل ہو کے کہ شیطان توڑ رہا ہے تو بھائی میں تیری جوڑنے کی کوشش کروں گا، میں ساتھ میں شامل ہوں گا. سچا واقعہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی. ہم کرائے پہ رہتے تھے اچھرا کے اندر، تو ہمارے نیچے والے جو کرایہ دار تھے بڑے ہی اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ. وہ خاتون اتنی حیا والی تھی کہ کبھی وہ کوڑا نہیں باہر دینے کے لیے گئی تاکہ بھائی مجھے کسی غیر کو دیکھنا پڑے گا، ایسی حیا والی عورت. تو ہم ان کو آئیڈیل مانتے تھے. لیکن ایک دن وہ پریشان تھی تو میں نے وائف سے کہا کہ پوچھو تو صحیح کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا میرے امی ابو آ رہے ہیں، میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں. ہم حیران رہ گئے، یار یہ تو اچھے خاصے تھے ماشاءاللہ، اور دودھ پیتا بچہ ان کی گود میں ہے. اب آپ بتا رول نہیں جائے گی ہر شے. ابھی ہمیں پتہ ہے نا میرے بھائی رسول کے تحت شیطان بیچ میں کام ڈال چکا ہے، وہ بیڑا غرق کر چکا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اس کے پاس محبت کی کوئی تھرڈ فورس نہیں، محبت کی کوئی تھرڈ طاقت نہیں. ہم نے ان سے ہاتھ جوڑے، بھائی ایک دفعہ ہمیں کردار تو ادا کرنے دو، بتاؤ تو صحیح نا مسئلہ ہے کیا. اب مسئلہ ذاتی نوعیت کا تھا. یقین جانے ہم نے اسلامی ان کو حل بتایا کہ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، وہ دونوں کہتے ہیں. ہمیں زندگی میں یہ بات پہلی بار پتہ چلی ہے، ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. ہم نے ان کی داڑھی ہاتھ لگا، میں کہا پھر ایک دفعہ ساڑھی حیا کر لو، ایک موقع دے دو، ایک موقع دے دو. کہتے اب تو ماں باپ آ رہے ہیں. میں نے کہا پھر نمبر دو، میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے ان کے ماں باپ کو فون کیا، میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ اپنے بیٹی کے گھر بسانا چاہتے ہیں یا برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے جی بسانا چاہتے ہیں. میں کہا پھر میری حیا کر لیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آج نہ آئیں، ایک موقع دے دیں. ابھی 5 سال ہو گئے الحمدللہ رشتہ جڑا ہوا ہے. اب 5 گھنٹے میں رشتہ تباہ ہونے جا رہا تھا. کس کی وجہ سے؟ شیطان کی تیسری طاقت کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا، تو محبت کی تیسری طاقت کو بیچ میں رکھو، اس کے سامنے سرنڈر کر دو، اس کی بات کو مان لو. اللہ کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں رشتہ جوڑ دوں گا. یعنی 5 گھنٹے پہلے وہ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، 5 گھنٹے بعد ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس اصول کی وجہ سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ سامنے نبھا ہوا اصول بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات، ہمارے اپنے خاندان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، غصہ آیا
चिट्ठी लिखी उन्होंने, घर से भाग गए गुस्सा आ गया उनको, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी भी लिखी है गैर को ताकि ना ये इनकी थोड़ी जे हो, उनको पता चले कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, घर से भाग गए। अब घर वाले परेशान हैं, पहले तो ये पता कर लगे ना गए कहाँ हैं, किस जगह पे गए हैं। हमें पता चल गया वो किस जगह पे गए हैं, अब वो सबसे बड़े हैं, अब उनसे बड़ा तो हमारे ख़ानदान में है कोई नहीं, तो भाई तीसरी ताकत कौन किरदार अदा करेगा, थर्ड पार्टी कौन बनेगा। वहाँ पे उस इलाके के आलिम थे, हमने उनसे रब्ता किया, हमने कहा भाई आपकी हो सकता है ये, अब ये तीसरी फोर्स है। शैतान ने तो अपना काम डाल दिया, भाई घर छोड़ के भाग गए, अपना सब कुछ छोड़ के भाग गए, बेटी की शादी होने वाली है। अब अगर ख़ानदान वालों को पता चल गया कि ये बाप घर से भाग गया है तो शादी होगी, रिश्ता होगा, ताडे के घर चो अपने पता नहीं की होने है। ये कुछ नहीं सोचता, क्योंकि शैतान ऐसी खबीस है, वो सब बर्बाद कर देता है कि 40 साल इकट्ठे रहे हैं, 30 साल इकट्ठे रहे हैं। आप यकीन करें, अल्लाह उस आलिम को जज़ाए खैर दे, उसने हाथ जोड़े, इनकसारी आजिज़ी, सिर्फ पैर नहीं पड़ा वो उस बंदे के। 2 दिनों बाद बंदा घर वापस आ गया, सिर्फ 2 दिन बाद। अल्लाह कुरान में कहता है किसी के सामने सरेंडर करना सीखो, लेकिन वो थर्ड फोर्स क्या करती है, वो मोहब्बत पैदा करने के लिए हो, क्योंकि शैतान एक थर्ड फोर्स है जो क्या है, नफ़रत पैदा करने के लिए तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब मेरे भाई एक सवाल पैदा होता है कि आप कहते हैं जवाद साहब साढ़े खानदान चो इंज कोई है ही नहीं। पहली बात तो ये नफ़रत ही बोल रही है भाई, ऐसा नहीं होता, हर ख़ानदान के अंदर कोई ना कोई होता है, ठीक है ना। आप हर ख़ानदान में हसन बसरी तो ना ढूंढें, अब हर ख़ानदान के अंदर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम तो ना ढूंढे भाई, बस इतना ढूंढ लो जिसकी कोई बात की वैल्यू है, जिसकी बात की कोई औकात है। अगर नहीं है तो ये मस्जिदें किस लिए हैं भाई, यहाँ पे आप पैर से पैर किस लिए मिलाते हैं, आप कंधे से कंधा किस लिए मिलाते हैं। आप मस्जिद से किसी बंदे का इंतखाब करें जो थर्ड पार्टी बने, जो थर्ड फोर्स बने, जो बुनियादी किरदार अदा करे। लेकिन आपको बंदा मिल भी जाता है, वो क्या कहता है, जड़ा बोले और कुंडी खोले, मेरे तो एक काम दूर रखो भाई, मैं नहीं बीच में आ रहा। ऐसे अक्सर अब लोग कहने लग गए, वो बीच में आते ही नहीं है, वो आपके मसले के अंदर जाते ही नहीं है। क्यों, साढ़े अपने बड़े लोड़े ने आवाज़ साहब जी ताड़े अंदर वड़ के अपना भी रौला ख़राब कर दिए, मैं नहीं आ रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तंबीह की है, ये काम ना करो, कल ये वक्त तुम्हारे पे भी आ सकता है, कल तुम्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सही हदीस है, बड़ी कमाल हदीस, अल्लाह की कसम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ये लगता है कि मेरे पास काफ़ी नमाजें हैं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी रोज़े हैं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये अपना रौला उठाओ लेके जाओ यहाँ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मैं नफली सदक़े से, नफली नमाज से, नफली रोज़े से अफजल अमल ना बताऊँ। इसका मतलब पता क्या है, जो आपने सैलाब के लिए सब कुछ किया, ये क्या है, नफली है, इससे अफजल अमल ना बताऊँ। आपने पूरा महीना एतकाफ़ किया है, नफली अमल है, इससे अफजल अमल ना बताऊँ। सारी रात आप मसल्ले पे खड़े रहे हैं, रोते रहे हैं, इससे अफजल अमल ना बताऊँ। आप दाऊद अलैहिस्सलाम वाले रोज़े रख रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक रोज़ा रखते हैं, इससे अफजल अमल ना बताऊँ। कितनी बड़ी बात है। तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 भाई जिनमें फूट पैदा हो चुकी है उनमें सुलह करवाना। और ये जो फूट है ये मूंड के रख देती है, और ये मूंडना सिर्फ बाल मूंडने की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे दीन को बर्बाद करके रख देती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हदीस फरमाई, इसलिए ताकि आप इनकरेज हो, आपकी हौसला अफजाई हो कि यार मुझे सुलह करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा उसका अजर बताया। और दूसरी बात, झूठ कबीरा गुनाह है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत है, बड़ी बड़ी बात है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह कहता है बंदे मैं झूठ कबूल कर लूँगा, रिश्ता टूटता कबूल नहीं करूँगा। इसलिए रिश्ते को जोड़ने के लिए अगर तू झूठ बोलता है, मैं कबूल है, लेकिन रिश्ते का टूटना कबूल नहीं है। बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो झूठा नहीं है जो 2 मुसलमानों को जोड़ने के लिए कुछ खैर की बात कह दे, लेकिन वो सच, वो असल में सच नहीं है। जैसे हमारे ये बुज़ुर्ग बैठे हैं, कारी साहब बैठे हैं, अल्लाह इन दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए, इखलास पैदा फरमाए। इनके दिमाग को बहस हो जाती है, मैं इनके पास जाता हूँ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ कारी साहब रोन डे से, अथरू ने रुकन नहीं डे उन्होंने कि मैं अपने इतने प्यारे साथी ने खो छड़िया। तो आप हैरान हो जाएंगे, यार वो मनु कल गाला कढ़न डया सी, अज मैंने रोन डे। और यही बात मैं कारी साहब को जाकर कहता हूँ कि भाई बुजुर्ग आपके लिए क्या कि रो रहे थे और कह रहे थे यार मैं गुस्सा ना ही करता, या मैं बुरा ना ही कहता, इसकी वजह दिल क्या हो जाता, थोड़ा सा नरम हो जाता है। अब मैं इनको कहता हूँ तुम ये गल उन्होंने नहीं करनी, क्योंकि थोड़ी जी बंदे दी ना होंगी है, और यही मैं उनको कहता हूँ कि आपने ये बात उनको नहीं बतानी। मकसद क्या है, सलाम हो जाए बस एक दफ़ा, ये करीब आ जाए, शैतान की कमर टूट जाती है, यकीन करें अगर आप ये अमल कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ाई ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट हो गए थे, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ा दी। क्यों लेट हुए? सुलह की वजह से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवाने की वजह से मस्जिद जो है ना वक्त पे नहीं पहुंच सके। इतना बड़ा ये अमल है भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सुलह करवाने वाला कौन होता है? ये थर्ड पार्टी होती है, ये तीसरी फोर्स होती है।
اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو نوجوان بیٹھے ہیں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے، ایسی تھرڈ پارٹی موجود ہے؟ اگر نہیں ہے میرے بھائی، آپ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کرے گا، اس نے تو چھوڑنا کوئی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آخر تک ان کے ساتھ جاتا ہوں میں، جب تک یہ ٹوٹ نہیں جاتے، جب تک یہ بکھر نہیں جاتے۔ لیکن اگر تیسری طاقت آپ کے پاس موجود ہے انشاءاللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتی، وہ آپ کے درمیان صلح کرواتی ہے، آپ کے رشتے کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ ہمارے درمیان یہ بزرگ ہوا کرتے تھے میرے بھائی، اب یہ کیونکہ شہری دور آ گیا ہے، سارے الگ الگ رہنے لگ گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ رہنے لگ گئے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کسی کے گھر میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، پتہ ادوں چلتا جدوں ہرشا ہے۔ بولو بھائی، ہرشا بڈل۔ سعودی عرب کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کی نہیں، آخری بات ہے، سعودی عرب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ اس سال کے میرے بھائی سروے رپورٹ آئی ہے، 75,000 کے قریب وہاں پہ شادی ہوئی ہے پچھلے سال۔ طلاق پتہ کتنی ہے؟ 65,000۔ سعودی عرب، ہم کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ ستے کھہ رہے ہیں؟ اگر سعودی عرب کا یہ حال، یہ آفیشیل رپورٹ ہے، گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ 75,000 کے ارد گرد شادیاں ہوئی ہیں اور 65,000 کے ارد گرد کیا ہوئی ہیں؟ بولو بھائی، یار کوئی ہے بات کرنے والی؟ 10 بچی ہیں صرف، کس کی وجہ سے؟ اس اصول کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ جس شادی میں، جس کپل کے اندر یہ والی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا ایک منصف ہے لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے، وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کر دے ہمیں قبول ہے۔ ہم پہلے کوشش خود کریں گے، لیکن اگر ہم سے نہیں ہوتا تو ہم اس کے پاس لے کے جائیں گے۔ اگر ان کی بات مان لیں گے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اللہ صلح پیدا کر دے گا، اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ پلیز میرے بھائی، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے، اب میرے اچھا کبھی کبھی خاندان میں نہیں ہوتا نا، میرے اب ایک شیخ ہیں، ملیشیا کے اندر تھا وہ، شیخ ابراہیم تھے، نائجیریا سے، بڑے ہی مخلص آتی تھے، یعنی کہ پوری رات بھی جاگنا پڑتا تھا نا، وہ ہمارے ساتھ آتے تھے۔ ایسے بندے ہیں آج بھی، اور یہاں پہ بھی الحمدللہ لاہور میں ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، وہ بڑے پارے، ساری بات بھی سنتے ہیں، اور جہاں تک جانا پڑے اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور 2-3 دفعہ میرا مسئلہ بنا ہے، انہوں نے تھرڈ پارٹی کردار ادا کیا، وہ بیچ میں آئے، الحمدللہ وہ رشتہ جو ہے نبھ جاتا ہے، اس میں صلح۔ اچھا وہ شیخ ہیں، ان کے گھر میں مسئلہ پیدا ہوا تو میں نے تھرڈ پارٹی کردار ادا کیا، کیونکہ ان کے بچے تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے کہا منو یہ سمجھ نہیں آ رہی، ذرا تو ہاتھ لا آئیں، اور بچے کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، مسئلہ کو پتہ چلا ہے۔ اب ظاہری بات ہے آپ کی ایج بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کو نوجوانی کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ اپنے ابو کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اس نے ہمیں بتایا، ہم نے والد صاحب کو بتایا، اور مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اصول ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ اصول اپنے خاندانوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نوجوانوں کی، جو اکیلے بھی ہیں، شادی شدہ نہیں بھی ہیں، اپنی زندگی میں یہ تھرڈ پارٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔